السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس ورچوئل مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور اس برقی مجلس میں ہمارے جمع ہونے کا مقصد ایک نئے پروگرام کا آغاز ہے۔ آج کی اس اسٹریم سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، ایک نئی اسٹریم کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس اسٹریم کا نام ہم نے رکھا ہے دا ینگ ورلڈ، نوجوانوں کی دنیا، جوان دنیا۔ اور اس اسٹریم کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ کچھ وہ موضوعات جن کا خصوصی طور پہ تعلق نوجوانوں سے ہے، ینگ جنریشن سے ہے، نئی نسل سے ہے، ان موضوعات کو ڈسکشن کے ٹیبل پہ لایا جائے، ان موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق عمومی طور پہ معاشرے کے ہر طبقے سے ہوتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ الحمدللہ الگ الگ اسٹریمز میں اور الگ الگ پروگراموں میں بات ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق معاشرے کے کسی مخصوص طبقے سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا طبقہ بہت اہم طبقہ ہے، بلکہ کسی بھی قوم میں نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جوانی قوت کا نام ہے، جوانی طاقت کا نام ہے، جوانی توانائی کا نام ہے۔ تو کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کی سب سے بڑی قوت اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان بگڑ جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے، اس کے اندر خامیاں ہو جائیں، وہ مفلوج ہو جائے، اس کی صلاحیتیں ضائع ہونے لگے، تو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہر قوم کی ترقی کے پیچھے اس کے نوجوانوں کا جوش، اس کے نوجوانوں کا جذبہ، اس کے نوجوانوں کی صلاحیت، اس کے نوجوانوں کی صالحیت ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے عمومی طور پر معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی خصوصی طور پر الگ الگ طبقوں کو بھی خصوصی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عمومی طور پہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اور بعض طبقوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تربیت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جیسے خواتین کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاص کیا ہوا تھا، جس میں خصوصی طور پہ اللہ کے نبی خواتین کی تربیت کرتے تھے۔ ایسے ہی نوجوانوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقہ خاص کیا ہوا تھا، خاص طور پہ جو اصحاب صفہ تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے، اور انہی کے لیے یہ اصحاب صفہ کا مدرسہ مدینہ کے اندر قائم کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں۔ یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو نوجوان تھے۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خاص جوانی کی عمر سے ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر یہ بہت اہم عمر ہے، یہ زندگی کا بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین عمومی طور پر انسان کی پوری زندگی کے بارے میں تو سوال کرے گا ہی، خصوصی طور پہ اللہ رب العالمین جوانی کے مرحلے کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا۔ ایک طرف پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، آدمی سے پوچھا جائے گا اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو دوسری طرف خصوصی طور پہ اپنی عمر کہاں گزاری، تو دوسری طرف اس سے پوچھا جائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پر صرف کی۔ اور جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، عقیدے کی اصلاح کرنے میں، کردار کی اصلاح کرنے میں، اعمال صالحہ کو حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں گزاری ہے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ساری حدیثیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن بندوں کو جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تو اس لیے جوانی کے اس مرحلے میں نوجوانوں کی تربیت خصوصی طور پہ ضروری ہے۔ عمومی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، پر نوجوانوں کے بہت سارے مسائل خصوصی مسائل ہوتے ہیں، تو ان خصوصی مسائل پر الگ سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تربیت کے لیے صرف یک طرفہ گفتگو کافی نہیں ہوتی ہے، اس کا ہم کو احساس ہے۔ تربیت جو ہے وہ دو طرفہ گفتگو کا تقاضا کرتی ہے، تو گفتگو کے ساتھ ساتھ شامل کرنا نوجوانوں کو اپنی گفتگو میں، اور ان کو سنانے کے ساتھ ساتھ ان کو
सुनना ये भी जरूरी है, इसका हमको एहसास है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है जो नौजवानों के लिए शुरू किया गया है, इसका मकसद महज एक तरफा आपको कुछ बातें सुनाना नहीं है, बल्कि कुछ बातें आपको सुनाई जाएंगी तो कुछ बातें आपकी सुनी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में जो भी मौजू हम मुंतखब करेंगे गुफ्तगू के लिए, और हमारी कोशिश ये होगी कि खास उन मसाइल पर गुफ्तगू की जाए जिन मसाइल का ताल्लुक नौजवानों से है। तो उसमें कुछ बातें आप लोगों के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखी जाएंगी। पहला मरहला और पहली नशिश जो है वो हमारी इस हवाले से होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आखिर का कुछ वक्त 15 मिनट 10 मिनट जितना भी अल्लाह ताला की तौफीक रही, 1 घंटे का हमारा ये प्रोग्राम है, तो 45 मिनट हमारी गुफ्तगू होगी और 15 मिनट इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, गुफ्तगू के लिए रखेंगे, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रखेंगे। आपका भी हम जो है वो आपके सवालात होंगे वो भी सुनेंगे, आपके ख्यालात होंगे वो भी सुनेंगे, आपके मशवरों पर भी इंशाअल्लाह ताला हम नजर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो हमने मौजू मुंतखब किया है वो है पॉर्न एडिक्शन। गंदी फिल्में देखने की जो लतें होती हैं, उसका जो एक नशा होता है, ये इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इसके दीन में क्या नुकसानात हैं, इसके इंसानी नफ्सियात पर, इंसान की साइकोलॉजी पर, उसके जहनो दिमाग पर इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, इंसान के जिस्म पर उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, उसकी फैमिली पर उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और उन नुकसानात के बाद इंशाअल्लाह ताला इसका क्या इलाज हो सकता है। वो लोग जो इस लत के शिकार हैं, इस गुनाह में मुलव्विस हैं, इस गुनाह के जरिए से अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपने दिल को सियाह कर रहे हैं, जो लोग इस लत को छोड़ना पा रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस लत को छोड़ने के लिए कौन कौन सी चीजें आपकी मुआविन हो सकती हैं। पॉर्न एडिक्शन का मसला बहुत अहम मसला है। ये एडिक्शन ड्रग्स के एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है। मैंने इस बीच में, क्योंकि ये मौजू तकरीबन 1 हफ्ता पहले तय हुआ था, तो इस मौजू पर मैंने ना सिर्फ ये कि अहले इल्म की तहरीरें और उलमा के बयानात सुने, बल्कि जो जदीद उलूम और जदीद साइंसेस में महारत रखने वाले लोग हैं, उनकी भी मैंने बयानात सुने, उनकी भी मैंने किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स पढ़े। तो एक बात जो जदीद मुहक्किकीन ने, इवन उनमें से वो सारे लोग हैं जो मुसलमान भी नहीं है, उन लोगों ने भी लिखी है कि पॉर्न एडिक्शन का जो नशा है, गंदी फिल्में देखने की जो लत है, ये लत ड्रग्स की लत से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ड्रग्स की जो लत है उसका मसला ये है कि एक तो इतने ज्यादा लोगों को वो शिकार नहीं करती है अपने लत का, जितना पॉर्न एडिक्शन के लोग शिकार होते हैं। नौजवानों में जितनी बड़ी तादाद इस एडिक्शन की शिकार है, गंदी फिल्में देखने की लत की जितनी शिकार है, ड्रग्स की लत के शिकार उतने लोग नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पहले जमाने में तो थोड़ा सा ये था कि जो एक्सेस था वो आसान नहीं था। पॉर्न तक के पहुंचने के लिए साइबर कैफे हुआ करते थे, या कैसेट्स हुआ करती थी जो खरीदी जाती थी, और ये सबके लिए मुमकिन नहीं था। ना साइबर कैफे का एक्सेस और इंटरनेट का एक्सेस इतना आसान था कि हर आदमी तक के वो उसकी रसाई हो, ना ही जो है वो कैसेट्स तक हर आदमी की रसाई थी। लेकिन अब इस एडिक्शन का बहुत ज्यादा आम होने की सबसे बड़ी वजह है एक्सेस का आसान होना। अब लोगों के लिए पॉर्न तक के पहुंचना आसान हो गया है। पहले मामला सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट तक के महदूद था, या फिर टीवी तक महदूद था, वीसीआर और सीडी तक महदूद था। पर अब सूरत हाल ये हो गई कि इंसान के लिए अपने मोबाइल से इन सारी गंदी चीजों तक के पहुंचना और इन तक रसाई करना आसान हो गया है। तो पॉर्न जो पहले सिर्फ इंटरनेट और फिल्मों और टीवी में था, अब वो बहुत आसानी के साथ इंसान की अपनी उंगलियों पर आ गया है। यानी जैसे हम जदीद दुनिया के बारे में कहते हैं ना कि 1 क्लिक अवे, दुनिया की हर सहूलत 1 क्लिक अवे है, 1 क्लिक की दूरी पर है। तो ये 1 क्लिक अवे जो सहूलत हमको इंटरनेट ने फराहम कर दी है, हमको मोबाइल ने फराहम कर दी है, इसमें बहुत सारा खैर का काम भी 1 क्लिक अवे है। इंसान कुरान की तिलावत सुनना चाहे तो वो तिलावत भी 1 क्लिक अवे है। इंसान किसी शेख का दर्स सुनना चाहे जो बहुत दूरी पर कहीं सऊदी अरब में या यमन में या मिस्र में बैठे हुए हैं, तो वो खैर के भी बहुत सारे काम इंटरनेट ने 1 क्लिक अवे कर दिए हैं, और ये इंटरनेट की रहमत है। पर इंटरनेट की एक जहमत और अजाब ये भी है कि बहुत सारे गुनाह भी जो है ना 1 क्लिक अवे हो गए। यानी पहले जिन गुनाहों तक पहुंचने के लिए इंसान को बड़ी मशक्कत और राजदारी का सहारा लेना पड़ता था, अब वो सारे गुनाह सिमट करके उसके मोबाइल में जमा हो गए। तो इस एक्सेस के आसान हो जाने की वजह से इस एडिक्शन का शिकार होने वालों की तादाद ड्रग्स का एडिक्शन के शिकार होने वालों की तादाद से कई ज्यादा है। और सिर्फ ये नहीं कि एक्सेस आसान हो गया है, एफोर्डेबल भी हो गया है। अब हमारे यहाँ डाटा सस्ता हो गया है जब से 5G का जमाना आया है, और जियो वालों ने जो है वो एक नया इनकलाब ले आए हैं। वो मुख्तलिफ इंटरनेट की कंपनियां जो है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं,
انہوں نے ڈیٹا کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ اب یہ ڈیٹا جو ہے، پہلے جو انٹرنیٹ تھا وہ بہت مہنگا تھا اور معاشرے کے مخصوص طبقے کو ہی، وہ مخصوص طبقہ جو پیسے والا ہے وہی اس انٹرنیٹ کو افورڈ کر سکتا تھا، اس کا متحمل تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہوگی کہ ڈیٹا جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے. اب انسان کے لیے ایم بی جی بی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے. وہ چند روپے خرچ کر کے کئی جی بی تک کے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک تو ایکسیسیبلٹی آسان ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ افورڈیبلٹی ہو گئی ہے، تیسرا یہ ہے کہ اب پرائیویسی بھی ہو گئی ہے اس معاملے میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پون کی لت کے شکار وہ لوگ ہوتے تھے جو سائبر میں جا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے انٹرنیٹ کو ان کا ایکسیس مل رہا ہے، یا اس قسم کے ویڈیو پارلر جو ہوتے تھے وہاں سے لوگوں کو ایکسیس ملتا تھا. لیکن وہاں ان چیزوں سے روکنے والی سب سے بڑی چیز تھی انسان کی پرائیویسی. ایک شریف آدمی ان گلیوں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا جہاں اس طرح کی ویڈیو پارلر ہوں. اور انٹرنیٹ بھی کیونکہ وہ بالکل پرائیویسی وہاں پر نہیں حاصل تھی، تو یہ جو حیا ہے، شرم ہے، یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے روک لیتی ہے. تو اللہ کا خوف نہیں بھی ہوتا ہے تو بندہ بندوں سے ڈر کر کے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہوگی تو تم بہت کچھ کرو گے، جو من میں آئے گا وہ کرو گے. تو پہلے حیا کے خوف سے، کیونکہ اتنی پرائیویسی نہیں حاصل تھی اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کرنے والوں کو، تو بہت محدود تعداد تھی جو اس قسم کی برائی میں ملوث تھی. پر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پرائیویسی مل گئی ہے، موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور تنہائی میں وہ ان ساری چیزوں تک ایکسس کر سکتا ہے. تو افورڈیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی اور پرائیویسی، ان تین چیزوں کی وجہ سے اس جرم میں، اس گناہ میں، اس لت میں ملوث ہونے والوں کی تعداد بہت شدت کے ساتھ بڑھی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انٹرنیٹ سے وہ سارے ڈیٹا اور وہ سارا اعداد و شمار لا کر کے آپ کے سامنے رکھتا. یعنی بعض لوگوں نے یہاں تک کیا ہے کہ نوجوانوں میں سے 10 میں سے 8-7 نوجوان اس کی لت کے شکار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، فحش فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر 10 میں سے 7-8 نوجوان اس کے عادی ہو گئے ہیں، اس کو ان کی عادت پڑ گئی ہے، وہ اس کی لت کے شکار ہو گئے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کو اس قسم کی گندی فلمیں دیکھنے کا نشہ ہو گیا ہے. جو کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس چیز کے عادی ہو گئے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اس قسم کا. جس طرح کا زمانہ تبدیل ہوا ہے اس زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ موضوع بہت ایک حساس موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس قسم کی برائی کا علاج کرنے کے 2 طرح کے اپروچ ہیں. ایک اپروچ ہے خالص سیکولر اپروچ، مذہب سے الگ ہٹا کر کے، دین کو الگ رکھ کر کے خالص سیکولر اپروچ میں آپ کو اس کے نقصانات بتائے جائیں، اس کی خرابیاں بتائی جائیں. کیونکہ کسی بھی ایڈکشن کو چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اس ایڈکشن کا شکار ہے اس کے ذہن میں اس ایڈکشن کی، اس لت کی، اس نشے کی برائیاں ثبت کی جائیں. اس کو بتایا جائے کہ اگر تم نے اس ایڈکشن کو جاری رکھا، اس لت کو نہیں چھوڑا، اس نشے سے اگر تم نے اپنی جان نہیں چھڑائی، تو کون کون سے نقصانات ہیں جو تم کو بھگتنے پڑیں گے. اب جو سیکولر اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے جب اس قسم کے ایڈکشن کے علاج کی بات کرتا ہے نا، تو وہ صرف آپ کو اس کے دنیاوی نقصانات بتاتا ہے. اس سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے اسٹریس ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، شیم محسوس کرتے ہیں آپ، گلڈ محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کی صحت پہ برا اثر جو ہے نا وہ ڈالتی ہے، آپ کی فیملی لائف اس کو خراب کرتی ہے، مختلف قسم کے دنیاوی نقصانات کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک ایمان والے بندے کے لیے جب آپ اس کو اپروچ اس کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے سامنے سب سے پاورفل اپروچ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ یہ آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ دینی اپروچ ہے. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک دین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جب میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو میرا اپروچ وہ سیکولر اپروچ نہیں ہے. یعنی سیکولر اپروچ آپ کو بہت مل جائے گا. آپ پورن ایڈکشن سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، اس پر آپ یوٹیوب پر تلاش کریں گے، آپ کو بہت سارے سیکولر لوگ جو دین سے دور ہیں، جو ان کا دینی مزاج نہیں ہے، وہ آپ کو بہت سارے نقصانات اس کے بتائیں گے. پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، میں ایک دین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک دین کا ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے، تو یہاں پر جن نقصانات کی ہم بات کریں گے وہ دنیاوی نقصانات نہیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ہمارا اپروچ اصلاً دینی اپروچ ہے.
اور دینی اپروچ یہ ہے کہ ایک چیز کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں وہ تو ایک ثانوی چیز ہے، ایک سیکنڈری چیز ہے. کسی لت کو چھوڑنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے دین کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دنیا میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، پر ہم اسے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حرام کر دیا ہے تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے ایک ایمان والے بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہی کافی ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے ایک مسلمان وہ پورن ایڈکشن میں مبتلا ہے، اس کو گندی فلمیں دیکھنے کی لت ہے، یا مان لیجیے کہ اس کو لت نہیں ہے، وہ کبھی کبھار ہی دیکھتا ہے، لیکن چاہے اس کو لت ہو یا وہ کبھی کبھار دیکھتا ہو، اس چیز سے بچنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ریزن کیا ہے، سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے دامن کو اس سے محفوظ کرے؟ وہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. ایک ایمان والا بندہ، ایک مسلمان، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے وقت تک کے لیے وہ اپنی آنکھوں کو ان گندے مناظر سے گندا کرتا ہے، اتنے وقت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. گندی فلمیں دیکھنا، پورنوگرافی دیکھنا یہ گناہ ہے، اور صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینانی تزنیان وزناہما النظر. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تو ہمارے لیے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی عورت کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے. ہماری شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر اتفاق سے کسی عورت کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ فوراً اس کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، چہرہ بھی کسی کا مت دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ ثَانِيَةٌ، کہ پہلی نظر تمہاری ہے، پہلی نظر اگر اچانک پڑ گئی اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن دوسری نظر کسی کے چہرے کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ پورن دیکھنے والا چہرہ نہیں دیکھ رہا بلکہ ایک جوان مرد اور جوان عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ہماری شریعت میں یہ اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے. اہل علم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کبائر میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ زناہما النظر، کہ آنکھوں کا گناہ کیا ہے؟ دیکھنا. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کو آنکھوں کے بارے میں جواب دینا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، یعنی چہرہ نہ دیکھیں کسی اور نامحرم عورت کا. یہاں تو چہرے کی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ بات ہے کہ ہم ایک عورت کو اور ایک مرد کو ان کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ چیز جو ایک مرد کو ایک عورت مرد کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ایک عورت کو ایک عورت کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی، تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جبکہ شریعت نے تو چہرہ دیکھنے کی بھی ممانعت کی ہے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. یہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. قیامت کے دن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں چیز کیوں دیکھی. جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب ہمارے اور اللہ کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ سوچیے کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ہمارے نام اعمال میں اس قسم کی گندی فلمیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور ہم ہوں گے اور اللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ یہ چیزیں تم نے کیوں دیکھی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان السمع سماعت اور سننا، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل و دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا. تو یہ آنکھیں جن آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے بھی، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. ایک بندہ جو اس لت میں ملوث ہے، یا جس کو ان گندی چیزوں کے دیکھنے کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور یہ خیال ظاہر سی بات ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس خیال کو اپنے دل میں مارنے کے لیے وہ یہ سوچے کہ یہ آنکھیں ان سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مناظر کا بھی ہم کو جواب دینا ہے. دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو
آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں کا استعمال ہم ان چیزوں کو دیکھنے میں کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یعنی شکر گزاری ایک تو دل کی شکر گزاری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عمل کی شکر گزاری. عمل کی شکر گزاری کیا ہے؟ عمل کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نعمت دے اور ہم اس نعمت کا استعمال اللہ کی ناشکری میں کریں. اور اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوں کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے, اور یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنے میں کر رہے ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو ناشکری کا احساس بھی بندے کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. بندہ اپنے دل میں تہیہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کم از کم یہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی نعمت کا استعمال نہیں کروں گا. تو اگر وہ یہ تہیہ کر لے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی, بجائے اس کے کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں, میں اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت سے اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے. اس سے بڑھ کر کے احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ہم کو شریعت نے جو ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے, وہ ضابطہ بھی بہت سارے گناہوں سے ہم کو بچاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. پھر تیسری بہت بڑی چیز یہ ہے نا کہ بندہ اس بات کا احساس کرے, آدمی اس قسم کے گناہ کرتا ہے, بہت پرائیویسی میں کرتا ہے, اس کو اس بات کا بہت خیال ہوتا ہے, منٹ آواز آ رہی مجھے, بندے کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے, اس لیے بہت پرائیویسی میں جا کر کے وہ گناہ کرتا ہے. لیکن کیا کوئی جگہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو؟ آپ اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے گناہ کرنے والا کہ کوئی میری کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے, پر کیا گناہ کرتے ہوئے آپ کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پہ نہ پڑ رہی ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اتنا قوی جذبہ ہے, یہ جتنا آپ کے دل کے اندر موجود رہے گا, یہ احساس جتنا قوی ہوگا, یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا. اگر آپ کو اس بات پر حیا آ رہی ہے کہ لوگ مجھے نہ دیکھ لیں, تو آپ سوچیں کہ حیا کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے, لوگ یا اللہ؟ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں, آپ اپنی تنہائی میں ہوں, انتہا درجے کی تنہائی میں ہو, کتنا بھی آپ نے اپنے گھر کے کیواڑ بند کر لیے ہو, کھڑکیاں بند کر لی ہو, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے. لوگوں سے تو آپ کو حیا ہے, اللہ سے حیا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَمِنَ النَّاسِ, کہ لوگوں کی بنسبت اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتے ہوئے اس بات کا تو بہت خیال رکھ رہا ہے کہ لوگوں پر میری نظر نہ پڑے, مجھ پر لوگوں کی نظر نہ پڑے, میں لوگوں سے تو حیا کر رہا ہے لیکن اللہ سے حیا نہیں کر رہا, جبکہ مخلوق سے زیادہ خالق اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو اللہ سے بے حیائی ہے یہ گناہ. اچھا, یہ گناہ انسان اپنی نفس کی لذت میں آ کر کے کرتا ہے. یہ چوتھی بات ہے. لذت تو وقتی ہوتی ہے, لذت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, پر گلٹ, شیم, شرمندگی کا احساس یہ باقی رہ جاتا ہے. لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے, چند منٹوں کی ہوتی ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے. لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہ جاتا ہے, وہ نام اعمال میں ثبت رہ جاتا ہے. لذت ختم ہو جاتی ہے, ایک گلٹ باقی رہ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو سب سے پہلا عذاب دنیا میں ملتا ہے گلٹ کا عذاب. شرمندہ رہتا ہے وہ, اس کی نفس لوامہ جو ہے نا, ملامت کرنے والی نفس, وہ اس کو اندر سے کچوکے لگاتی رہتی ہے, اس کے دل کو بے چین کرتی رہتی ہے. ہر گناہ سب سے پہلا عذاب جو بندے کے اوپر لے کر آتا ہے نا, وہ بے چینی کا عذاب ہے. انسان گناہ کر کے بعض مرتبہ اپنے آپ کو, نفس کو روک نہیں پاتا, تو گناہ تو کر لیتا ہے, اور گناہ کرتے ہوئے اس لذت کو محسوس بھی کر لیتا ہے, پر یہ لذت تو وقتی ہوتی ہے, چلی جاتی ہے. لذت چلی جاتی ہے, اپنے پیچھے ایک شیم چھوڑ کر کے جاتی ہے, ایک گلٹ چھوڑ کر کے جاتی ہے. وہ گلٹ اس کی دل پہ کچوکے لگاتا رہتا ہے, سوائے اس کی کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہو, اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہو, اب وہ گناہوں سے گل بھی محسوس نہیں کر رہا, تو الگ بات ہے, پھر تو اس کا دل پتھر ہو گیا ہے. ایسے پتھر دل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن گناہ کی اس درجے پہ پہنچ گئے کہ اب ان کے دل سے گلٹ بھی ختم ہو گیا ہے, شرمندگی بھی ختم ہو گئی ہے, تب تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بدترین قسم کی سخت دلی کے درجے پہ پہنچ گئے.
اس سخت دلی کے درجے پہ پہنچ گئے جن سخت دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. لیکن اگر نفس لوامہ میں تھوڑی سی بھی تاثیر باقی ہے, نفس لوامہ تھوڑی سی بھی زندہ ہے, تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ نفس لوامہ انسان کے سکون کو خراب کرتی ہے, اس کی راحت اس سے چھین لی جاتی ہے, وہ ہمیشہ ایک گلٹ اور ایک شیم کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتا ہے. تو کوئی چیز جب دل کے اندر کھٹکتی ہے, دل کو کچوگے لگاتی ہے, دل میں ایک چبھن محسوس کراتی رہتی ہے, تو انسان سے اس کی راحت چھین لی جاتی ہے, اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے. جیسے نیکی انسان کو سکون دیتی ہے, نیکی سے انسان کی نفس مطمئنہ کو تقویت ملتی ہے. نیکی کا سب سے پہلا فائدہ جو بندے کو ملتا ہے وہ راحت نفس ہے, دل کا سکون ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کا پہلا انعام ہوتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 4 پیسہ خرچ کرتا ہے, اس کا دل راحت محسوس کرتا ہے. بندہ نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے, اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے. تو نیکی کا سب سے پہلا انعام دل کی راحت ہوتی ہے. ویسے ہی گناہ کا سب سے پہلا عذاب وہ گلٹ ہوتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں, وہ شیم ہوتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں, وہ بے چینی ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. اس لیے میرے پاس بہت سارے ایسے مسائل آئے جس میں نوجوان بہت شدید قسم کی ذہنی الجھن کا شکار ہیں, بلکہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ جیسے لگ رہا ہے وہ ایک اسٹریس کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت انزائٹی محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور جب ان کی کاؤنسلنگ کی گئی تو پتا چلا کہ وہ اسی قسم کی کسی لت کے شکار ہیں, اسی قسم کے کسی گناہ کے شکار ہیں, اور وہ گناہ کرنے سے تو اپنے نفس کو نہیں روک پاتے, پر اس گناہ کے بعد ایک شیم والی زندگی, ایک گلٹ والی زندگی وہ گزارتے رہتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو کام آپ راحت سمجھ کر کے کر رہے ہیں, جو لذت سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کی راحت تو بہت محدود ہے, بہت کم وقت کے لیے, پر اس کا شیم بہت طویل ہے, اس کا گناہ بہت طویل ہے, اس کی جو بے چینی ہے وہ بہت طویل ہے. تو یہ گلٹ اور یہ شیم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ چیز غیر فطری ہے. اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے. جب آپ کوئی چیز ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی فطرت کے خلاف ہے, تو آپ کی فطرت اس سے ابا محسوس کرتی ہے, اس سے گھن محسوس کرتی ہے, اور وہ گھن کہیں نہ کہیں دل کے اندر رہ جاتی, گرچہ آپ نفس پر قابو نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ چوتھا نقصان ہے اس کا. پانچواں بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ ہم کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پرائیویسی کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو اپنی پرائیویسی کے لیے سارے انتظامات کر لیے, اس نے دروازے بند کر لیے, کھڑکیاں بند کر لی ہیں, اور وہ ایک بند کمرے میں ہے, اور موبائل جو ہے وہ اس کا آئی پی ایڈریس نہ ٹریک ہو تو اس نے اس کے لیے بھی انتظامات کر لیے ہیں, وی پی این لگا لیا ہے. آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں, آپ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, سب کچھ اوپن ہے. اور آپ کہاں کہاں جا کر کے کس ویب سائٹ پہ جا کر کے اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں, وہ کم سے کم اس ویب سائٹ والوں کو پتا ہوتا ہے, انٹرنیٹ کو پتا ہوتا ہے, گوگل کو پتا ہوتا ہے. تو کبھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ نے دنیا کی نظر سے اپنے آپ کو چھپا لیا, آپ ایک انجان انسان ہیں, پر انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے آپ انجان نہیں ہیں, وہ آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور بلکہ آپ دیکھیے کتنی بڑے ایسے بہت سارے کیسز ایسے آئے نا کہ جس میں کسی بڑی بعض مرتبہ مذہبی شخصیت یا سیاسی شخصیت وہ پکڑی گئی, اور باقاعدہ انٹرنیٹ سے یہ نکالا گیا کہ بھائی ان کا انٹرنیٹ کی فلاں پون سائٹ پر جو ہے وہ ان کی پروفائل ہے. بلکہ ہمارے ملک میں تو کتنے سارے سیاستدان جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ نے کیونکہ اپنے سارے انتظامات کر لیے, اگر آپ اس لت میں ملوث ہیں تو اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کیونکہ میں نے سارے انتظامات پرائیویسی کر لیے تو اب کسی کو پتا نہیں کہ میں اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہوں. اللہ کو تو بہرحال پتا ہی ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں. آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے انٹرنیٹ کی دنیا میں. پرائیویسی صرف ایک مت ہے, ایک خام خیالی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ آپ کو کسی قسم کی پرائیویسی فراہم کرتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں پرائیویسی صرف ایک خیال کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوتا ہے, اور آپ انجان آدمی نہیں ہوتے انٹرنیٹ کی دنیا میں. چھٹی چیز جو بہت ہی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ اگر اسی حالت میں کسی بندے کو موت آ گئی تو کتنا خطرناک بات ہوگی. یعنی ایک رات اس نے پون دیکھ کر کے سویا, اور وہی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی. صبح کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, ہر آدمی کو قیامت کے دن اسی چیز پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی. یہ موت کتنی بدبختانہ موت ہے, کتنی شقاوت والی موت ہے, کتنی شر والی موت ہے, جس میں بندہ ایک گناہ کر کے مرا ہے. اس کی زندگی کا آخری عمل کیا ہے؟
کہ وہ گندی چیزیں دیکھ کر کے مرا ہے. اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے حرام چیزیں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ایسی موت سے بچائے. تو اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ موت کتنی بری موت ہوگی. اس قسم کی گندی فلموں کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ریپ کے جو کیسز کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک بہت بڑا سبب پورنوگرافی ہے. بلکہ آپ اگر انٹرنیٹ پر کنیکشن تلاش کریں کہ آپ صرف گوگل پر لکھ کر کے سرچ کریں کہ کنیکشن بٹوین پورنوگرافی اینڈ ریپ، آپ دیکھیں گے باقاعدہ سائنٹیفک انداز میں اعداد و شمار کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے سے بہت سارے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ریپ کا جو کلچر عام ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ کلچر اتنا عام ہوا ہے کہ بوڑھی سے بوڑھی عورت اور چھوٹی سے چھوٹی بچی تک کے محفوظ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. عورتوں کے اس عدم تحفظ کے پیچھے، ریپ کے اس بڑے ہوئے کلچر کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ پورنوگرافی ہے. حتیٰ کہ میں نے بعض آرٹیکلز پڑھے اس میں باقاعدہ یہ پروف کیا گیا کہ پورنوگرافی از دا تھیوری اینڈ ریپ از دا پریکٹس. یعنی ریپ ایک پریکٹیکل چیز ہے، اور یہ پریکٹیکل چیز انسان ایک ریپسٹ جو ہے وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ پورنوگرافی سے سیکھتا ہے. ایسے بہت سارے کیسز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. کیونکہ مجھے بہت طویل اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی تھی تو میں وہ سارے ڈیٹا آپ کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو بہت سارے کیسز ایسے مل جائیں گے جس میں کوئی ریپسٹ، بلکہ ایک ایسا بندہ جو بہت ریپ کا عادی تھا، اس کو جب پکڑا گیا اور اس کی ہسٹری جب کھنگالی گئی تو پتا چلا کہ وہ پورنوگرافی کی لت کا شکار تھا. اس گندے عمل تک کے اس کو لانے والی چیز تھی وہ پورنوگرافی تھی. تو اس کے درمیان ایک سائنٹیفک، یعنی ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ریپ کے خلاف تو ایک بہت آؤٹریج ہے. ابھی کلکتہ میں ریپ ہوا، بدلہ پور میں ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر دیا گیا. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو غیر فطری ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی بچی ہوس کا شکار بنا دی جاتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ پورنوگرافی ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کی جو نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات، اس میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جو پورن ایڈکشن کا شکار نوجوان ہوتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ذہن میں انٹیمیسی کے حوالے سے جو تصورات بن جاتے ہیں، جو اس کی فینٹیسی بن جاتی ہے، وہ بہت ہی ان ریئلسٹک ہوتی ہے. اس کے ذہن میں جسمانی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے جو تصورات ہوتے ہیں وہ غیر فطری قسم کے ہوتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ پورنوگرافی میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتی ہیں. اور نیچرل اس لیے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جو پورن دیکھنے کا عادی بندہ ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ایک لت ہے، اور لت کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ لت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. جو انسان کسی چیز کی عادت کا شکار ہو جائے، اس کو کسی چیز کا نشہ ہو جائے، تو شروع میں تو ڈوپامین بہت ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین ایک طرح کا کیمیکل ہے جو ایکسائٹمنٹ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے اور ایک قسم کی خوشی ہم کو فراہم کرتا ہے. پر ڈوپامین کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عمل پر شروعات میں تو ایک بہت بڑی تعداد میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، لیکن وہی عمل بار بار کرنے سے اسی کوانٹٹی میں ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتا. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس لت کو وہ آگے بڑھاتا ہے. جیسے سگریٹ پینے والے کو شروع میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے، اس کا دماغ بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، لیکن پھر سگریٹ اس کی عادت ہو جاتی ہے. ہر مرتبہ سگریٹ پینے پر اس کو وہ راحت اور وہ خوشی اور وہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا جو پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا. پھر وہ سگریٹ پینے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اور نشے میں آگے بڑھتا ہے. اس کو جب سگریٹ پہلی مرتبہ سگریٹ سے جو لذت ملی تھی، جب وہ لذت نہیں ملتی تو اب وہ سگریٹ سے آگے بڑھ کر کے ڈرگز کی لت کا شکار ہو جاتا ہے. پورنوگرافی دیکھنے والوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوتا ہے. یعنی شروعات میں ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سافٹ پورن کہا جاتا ہے، عام سی کوئی پورن فلم دیکھ کر کے بھی وہ ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین ہمیشہ اسی مرحلے پہ نہیں گرے گا، اسی مرحلے پہ اس کے دماغ سے ریلیز نہیں ہوگا. اب اس کے لیے وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، عام سافٹ قسم کا پورن اس کے لیے ایک عام بات ہو جاتی ہے. پھر وہ اس میں آگے چلتا چلا جاتا ہے اور اتنی گندگی تک چلا جاتا ہے کہ اس کو میں اس طرح کے پروگرام میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ جب اس گندگی میں ملوث ہوتا ہے تو جو اس کی گندگیاں ہوتی ہیں، جو وہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نیچرل نہیں ہوتی ہیں، وہ غیر فطری ہوتی ہیں. اور ان غیر فطری چیزوں کا وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جو ایک ریئل لائف انٹیمیسی ہوتی ہے، جو ایک حقیقی جسمانی تعلق ایک عورت سے قائم کیا جاتا ہے، اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں رہ جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ طرح کی چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. اس نے اپنے دماغ کا جو ساخت ہے اس کو بگاڑ لیا ہوتا ہے، اور اس بگڑی ہوئی ساخت کو، میں نے کتنے کیسز ایون میرے پاس ایسے آئے ہیں جہاں پر میاں بیوی جو ہے یہ شکایت لے کر کے آتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اتنا عادی ہو گیا ہے پورنوگرافی کا کہ اس کو اپنی بیوی میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کو اپنی بیوی پھیکی لگتی ہے. بیوی یہ شکایت کر رہی ہے، یعنی خلا اور طلاق تک کے مسائل آ گئے ہیں، اور خلا اور طلاق کے مسائل میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنا پورنوگرافی کا عادی کہ اس کو اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بیوی اس کے الگ پڑی ہوتی ہے اور اپنی پورنوگرافی میں لگا ہوا ہوتا ہے.
تو یہ انسان کے حقیقی ریلیشن کو خراب کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, لڑکوں کی, یا اس قسم کی بھی کیسز آتے ہیں کہ انسان بہت ان ریئلسٹک یعنی غیر حقیقی چیزیں, غیر فطری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹی وی پر. اب اس کو وہ پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے, اور یہ چیزیں رشتے خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیز اس نے دیکھی ہے وہ ریئل نہیں ہے, وہ تو فیک ہے. جو کچھ اس نے ایک فیک دنیا میں دیکھ کر کے آیا ہے, اب اس کو اپنی ریئل دنیا پہ جب وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, معاملات خراب ہوتے ہیں. بی بی سی کے ایک ابھی جلدی میں نے یہ ساری تحقیق کرتے ہوئے پورنوگرافی کی جو نقصانات ہیں اس پر ایک بی بی سی کی بہت اچھی ایک ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی, جس میں ایک آدمی بتا رہا ہے کہ پورنوگرافی نے جو ہے نا وہ کیسے اس کی زندگی تباہ کر دی, اس کی لائف خراب کر دی, اس کی فیملی سے اس کو دور کر دیا, اس کے بچے اس سے دور ہو گئے, اس کی نوکری اس سے چھوٹ گئی, اس کا پورا کریئر اس کے پیچھے تباہ ہو گیا. یعنی یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, انسان کی پوری زندگی کو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور بھائی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, اس قسم کی لت کے شکار آدمی کبھی بھی خشوع کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا ہے. اس کی عبادت سے خشوع ختم ہو جاتا ہے, اس کا ذہن اتنا گندا ہو جاتا ہے, اور اس کے دماغ میں جو اس کی یادداشت ہے وہ اتنی گندگیوں سے اس کو بھر دیتا ہے نا کہ پھر وہ عبادات میں سکون نہیں محسوس کر سکتا ہے. واللہ عبادت میں ایک لذت ہے, تقوی میں ایک لذت ہے, پر جس آدمی نے اپنے دماغ کو ان گندی یادداشتوں سے بھر دیا ہوگا, وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اس کا دل کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو سکے گا؟ اس نے تو اپنے دل کو ان گندگیوں سے سیاہ کر دیا. انسان کا دماغ ایسا ہی ہے نا کہ وہ کچھ ہی چیز دیکھتا ہے تو دماغ ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ نے ایک محدود ہم کو میموری دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے, ہم چاہے تو اس میموری کو اچھی یادداشتوں سے پر کریں, اس کو عبادات سے پر کر دیں, اس کو اذکار سے پر کر دیں, اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت سے پر کر دیں, یا چاہے تو اس کو گندگی سے بھر دیں. تو جس آدمی نے اپنے سب کانشیس کو, اپنے کانشیس کو, اپنی میموری کو ان گندی چیزوں سے بھر دیا ہے, وہ عبادات میں کیسے خوشی محسوس کرے گا؟ بلکہ جو بندہ اس لت کا شکار ہوتا ہے, اس کے دماغ میں, اس کی دماغ کی اسکرین پر, اس کے سب کانشیس میں تو یہی گندی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کسی بھی حالت میں ہوتا ہے, یہ ساری گندی چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. اس کا دل سیاہ ہو گیا ہوتا ہے. جو اس ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے, اس لت کا شکار ہوتا ہے, اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ لیکن میں فرمایا حدیث کے اندر نا, بندہ جب ایک بار گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. نقطۃ فی قلبہ نقطۃ سودا. آدمی ایک بار گناہ کرتا ہے, اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ لگا دیا جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم, کہ ان کی دلوں پر زنگ لگ گئی ہے. تو جو بندہ یا بندی, یعنی مسئلہ مردوں میں زیادہ ہے, لیکن ایسا نہیں کہ صرف مردوں کا مسئلہ ہے, بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی اس لت کی شکار ہوتی ہیں. اور یہ مسئلہ زیادہ تر نوجوانوں میں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ادھیڑ عمر میں ہوتے ہیں, بلکہ بوڑھی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس لت کے شکار ہوتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے, کہ یہ ایڈکشن اللہ سے آپ کے تعلق کو کمزور کر دیتا ہے, آپ کی عبادتوں سے خشوع چھین لیتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی اللہ اور بندے کے بیچ میں آ کر کے حائل ہو جاتی ہے. اس کو یعنی یہ تھوڑی سی لذت کے لیے وہ اتنی بڑی لذت چھوڑ دیتا ہے, اس سے اتنی بڑی لذت چھین جاتی ہے جو عبادات کی لذت ہوتی ہے. پھر 10ویں چیز یہ کہ یہ بہت بڑا وقت کا ضیاع ہے. پون ایڈکشن کی شکار بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پون دیکھتے ہیں. شروعات میں یہ عادت کم ہوتی ہے, اور شروعات میں انسان بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس لذت کو تو وہ جانتے ہیں جو ان کو پہلی مرتبہ ملی تھی, پر وہ عام پون دیکھ کر کے یا پون دیکھ کر کے فوراً وہ لذت محسوس نہیں کر پاتے. تو اس لذت کی تلاش میں وہ 2 3 4 5 گھنٹہ پون دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ایک باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, تو یوٹیوب پہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ انڈیا میں غالباً دلی کا دیکھا. وہاں پر لوگ بنے گی دن بھر میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ جو ہے پون ویب سائٹ دیکھتے ہیں اور پون فلمیں دیکھتے ہیں. تو دن بھر میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اگر بندہ یہ کام کر رہا ہے, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے ٹائم کا حساب ہم کو دینا پڑے گا. اللہ کے بندوں کے سامنے اگر یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے ٹائم کا حساب مانگے گا تو ہم کیا سوچ کر کے حساب دیں گے. تو یہ وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے. 11ویں چیز یہ کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس ایڈکشن میں پڑنے والوں کو جسمانی طور پہ وہ جو ہے نا وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو ماہرین ہیں انہوں نے بتائی ہیں. خاص طور پہ جو جنسی بیماریاں ہیں, آدمی جب اس کی لت کا شکار ہو جاتا ہے تو ضرورت سے زائد کوئی چیز جائز بھی ہو, لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے
تو وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے. یہ تو ناجائز اور حرام چیز ہے, اور جب یہ ضرورت سے زائد ہو جائے تو بہت ساری جسمانی بیماریاں لے کر کے آتی ہیں. اسٹریس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, انزائٹی کی وجہ ہوتی ہے, انسان کے ذہن میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ نفسیاتی الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں, اور ایسے کیسز خود میرے پاس آئے, نوجوان مطلب فون کر کے روتے ہیں. میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے جہاں لوگ سامنے بیٹھ کر کے رو رہے تھے کہ وہ اس بیماری کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں پر چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں, اور شرمندگی بھی ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے. تو بہت ساری ذہنی بیماریاں اور اسٹریس اور ڈپریشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت ختم ہو جاتی ہے یا بہت لو لیول پہ چلی جاتی ہے. اس کا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا ہے, اس کا تجارت میں دل نہیں لگ رہا, اپنے کام میں دل نہیں لگ رہا ہے, یعنی سارا ذہن جو ہے نا وہ گندا ہو کر کے اس کی ساری صلاحیتوں کو یہ بیماری جو ہے نا وہ چوس لیتی ہے. اور پھر بہت ساری جسمانی بیماریاں, خاص طور پہ بہت ساری جنسی بیماریوں کے ایسے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم مختصراً یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اس لت کے شکار ہیں وہ اگر اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات, کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے سب سے کارگر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. تو جو لوگ ایڈکشن ہیں جن کو ان گندی فلموں کا, وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ تعالیٰ شافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی, کہ اللہ تعالیٰ الشافی ہے, شفا دینے والا ہے. اللہم انت الشافی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تو الشافی ہے. پورن ایڈکشن ایک طرح کی بیماری ہے, اور بیماری سے شفا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک مرحلے میں جا کر کے بعض مرتبہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں اس لت سے کبھی نجات نہیں پا سکتا, لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں نازل کی جس کا اللہ رب العالمین نے شفا نازل نہ کی ہو. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی شفا نازل کی ہے, پر شفا دینے والا صرف اللہ ہے. وسائل اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. علاج کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں, پر اس علاج کے میں اندر اثر کب پیدا ہوگا, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس علاج میں اثر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اس گناہ کے پیچھے شیطان ہوتا ہے, اور شیطان بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے آپ شیطان کو نہیں ہرا سکتے. جیسے کسی اللہ تعالیٰ کے بندے نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اگر کسی چرواہے کا کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں پتھر سے ماروں گا. کہا اگر 1 2 4 مرتبہ بھی پتھر سے مارو گے اور اگر وہ نہیں بھاگے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس چرواہے سے مدد لوں گا جس کا یہ کتا ہے, وہ چرواہا ہی اس کتے کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو وہ جو اللہ کا بندہ تھا اس نے سمجھایا کہ دیکھو اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے, شیطان تمہارے پیچھے لگتا ہے, اور اگر شیطان کے فتنے اور شر سے تم بچنا چاہتے ہو تو شیطان کے شر سے صرف شیطان کا رب تم کو بچا سکتا ہے, اور شیطان کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی اس سے پہلے بھی کہ اللہ کے مراقبے کا احساس کریے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ احساس اتنا قوی ہے کہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے. بلکہ صحابہ کے اندر یہ احساس اتنا قوی ہو گیا تھا کہ وہ تو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہوئے نا اپنے سینوں کو سمیٹ لیتے تھے. اللہ انہم یسنون صدورہم, قرآن کی آیت ہے کہ اپنے سینوں کو سمیٹ لیتے تھے. نہانے جاتے تھے یا بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا احساس, جب آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے میں یہ احساس آپ کو بہت مدد کرے گا اور بہت آپ کا معاون بنے گا کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا احساس, اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کہ اللہ الحفیظ ہے, اللہ العلیم ہے, اللہ الخبیر ہے, اللہ السمیع ہے, اللہ البصیر ہے. ان سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیں کہ وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ حفیظ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جان رہا ہے, وہ دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہے. میں دنیا میں کسی بھی کونے میں چلا جاؤں, کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا ہوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر چلا جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس بندے کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اور صرف اللہ نہیں دیکھ رہا, فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم جب کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تنہائی میں ہوں, کتنی بھی تنہائی میں ہوں, الا لدیہ رقیب عتید, اللہ نے فرمایا کہ نگہبان فرشتے تو اس کے سامنے ساتھ موجود ہیں. انسان زبان سے جو بول رہا ہے, جو بھی عمل کر رہا ہے, آپ کتنی بھی تنہائی میں ہوں, یہ احساس رکھیے فرشتے آپ کے ساتھ میں ہیں, اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے, سارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے. گناہ کرنے والے کو یہ لگتا ہے میں نے دیکھا اور موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو اب میری ہسٹری ختم ہو گئی, اب کسی کو پتا نہیں چلے گا. آپ موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اپنے نام اعمال کی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. نام اعمال میں آپ کی لکھ دیا گیا ہے, فرشتوں نے لکھ دیا ہے, اور نہ صرف لکھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا حساب دینا ہے. اور صرف آپ کے نام اعمال میں نہیں لکھا ہے, آپ کا جسم بھی گواہی دے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, شرمگاہ گواہی دے گی,
آنکھیں گواہی دیں گی. ہر وہ گناہ جو ہم نے اپنے جسم سے کیا ہے, ہمارے جسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی گواہی دیں گے. تو اللہ کے مراقبے کا احساس ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ضروری کہ عزم کریں, ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کب کرتا ہے؟ جب اس کی نیت پختہ ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بندہ جب پختہ عزم کر لیتا ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں گا تو وہ چھوڑ لے جاتا ہے. بہت سارے ایڈکشن اس کو نہیں چھوڑ پانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنی نفس کے آگے ہار مان لیتا ہے, شیطان کے آگے ہار مان لیتا ہے. اس کو اپنے آپ کے بارے میں وہ طے کر لیتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہر ایڈکشن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. شراب پینے والا, تمباکو کھانے والا, سگریٹ پینے والا یا گندی فلموں کی لتوں کا جو عادی ہے, ان سب کے ساتھ سب سے پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ عادت نہیں چھوٹنے والی. تو جب آدمی ہار مان لے گا, ہتھیار اپنے ڈال دے گا شیطان کے سامنے, اپنی نفس کے سامنے, تو وہ کبھی نہیں جیت سکتا ہے. اس لیے پختہ ارادہ کریں کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. وہ جو یہ وقتی ارادہ نہیں ہونا چاہیے, یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے. تو جب آپ پختہ ارادہ کر لیں گے اور آپ کے دل میں عزم ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ تعالی وہ کام کر سکتے ہیں. چوتھی چیز جو بہت زیادہ معاون ہوتی ہے اس قسم کے گناہوں کو چھوڑنے میں, وہ ہے نماز. اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو نماز کی کثرت کر دیجئے, نماز کی پابندی کریے. نماز کے جو بہت سارے فائدے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا فائدہ اللہ نے کیا بیان فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے, منکر کاموں سے روکتی ہے. جتنا آپ نماز کو وقت دیں گے, جتنا ٹائم آپ نماز کو دیں گے, اتنا ہی یہ نماز کیا کرے گی, آپ کو گناہوں سے بچائے گی. نماز اگر سچی ہے, نماز میں آپ کا خشوع سچا ہے, آپ نماز کو اس کا حق دے کر کے پڑھ رہے ہیں, تو اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز آپ کو بہت سارے گناہوں سے روکے گی, اس گناہ سے بھی آپ کو روک لے گی. بلکہ جو لوگ اس لت کے شکار ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے, اگر آپ سے کبھی یہ گناہ سرزد ہو جائے, فوراً آپ کو کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا مجھ سے اس طرح کا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ غلطی کی, جمع نہیں کیا, زنا تک کے نہیں پہنچا, لیکن زنا کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے کی, اس کا بوسہ لیا اور اس کے قریب ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کر کے توبہ کرو. اور قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی نے پڑھی, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں بندے کو گناہوں سے دور کر دے, گناہوں کو بندے سے گناہوں کو دور کر دیتی ہے. تو اگر کبھی یہ گناہ سرزد بھی ہو جائے, فوراً انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور نماز میں اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اس گندگی سے پاک کر دے, میرے دماغ سے اس گندے خیال کو نکال دے, اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو, میرے نفس کو پاکیزہ کر دے. تو نماز انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت معاون ہے. ایک بات جو بہت سارے ماہرین نفسیات نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ لت اس درجے میں چلی جاتی ہے کہ آدمی اپنے اندر اکیلے اس کے اندر طاقت نہیں رہ جاتی کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ سکے. تو اگر لت کے اس درجے پہ پہنچ گیا, ایڈکشن کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اکیلے اس لت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے, تو کوئی بہت معتمد انسان اس کو بتائے اور اس سے مشورہ طلب کرے. بہت سارے لوگ ذہین ہوتے ہیں, وہ نفس کے فریب کو سمجھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بغیر کسی کو بتائے ہوئے خود اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہر انسان ذہانت اور فہم کے اس درجے پر نہیں ہوتا ہے. ہر انسان اتنا پڑھا لکھا اور اتنا سمجھدار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس لت سے باہر آ جائے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی کاؤنسلر کا سہارا لیں, یا کسی ڈاکٹر کا سہارا لیں, یا کسی عالم دین کا سہارا لیں, یا کوئی بہت معتمد سمجھدار آدمی جو ان کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہو, اس کو یہ سامنے اس کو بتا کر کے اس سے مشورہ لیں اور اس سے یہ جانے کہ وہ اس لت سے کیسے باہر آ سکتے ہیں. البتہ گناہ کے بارے میں اصولی بات یہی ہے کہ گناہ کو دوسرے سے شیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صورتحال یہ ہے کہ آپ اکیلے ایک گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اور آپ کو اس میں کسی طرح کے تعاون کی ضرورت ہے, تو محدود کسی ایک معتبر آدمی کو آپ بتا سکتے ہیں. اگر اپنی پہچان چھپا کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں اور اس سے مشورہ لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس کا امکان نہیں ہے تو تنہائی میں کسی انسان کو, کوئی ڈاکٹر ہو, کیونکہ بعض مرتبہ یہ ایڈکشن اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے, کسی سائیکولوجسٹ سے آپ کو ملنا پڑے گا, کسی جو ہے وہ کاؤنسلر سے آپ کو ملنا پڑے گا. تو اس سے بھی مل کر کے اور اس سے بھی مشورے لے سکتے ہیں کہ آپ ان گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں, بہت سارے ایڈکشن کے جو شکار ہوتے ہیں وہ ایڈکشن کے پیچھے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ٹریگر کرتی ہیں اور اس قسم کی گندی اور فحش مواد کو دیکھنے پر ابھارتی ہیں. تو ان ٹریگر پوائنٹس سے دور رہیں. مثلاً
بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان نارمل قسم کی فلمیں دیکھتا ہے اور ان نارمل قسم کی فلموں کو دیکھتے دیکھتے فوراً اس کا ذہن ٹریگر کرتا ہے اور وہ پھر گندی فلموں کی طرف چلا جاتا ہے. تو فلمیں دیکھنا ویسے بھی گناہ ہے, لیکن یہ فلمیں دیکھنا ایسے آدمی کے لیے ڈبل گناہ ہے, کیونکہ وہ اس گناہ کی طرف جا رہا ہے جو ایک بڑے گناہ کی طرف لے جانے والا ہے. تو اس گناہ سے اس لیے بھی بچے کیونکہ یہ گناہ ایک بڑے گناہ کی طرف لے جانے والا ہے. تو ٹی وی سیریز نہیں دیکھیں, ویب سیریز نہیں دیکھیں, فلمیں نہیں دیکھیں. آپ کا موبائل بعض مرتبہ بہت وجوہات ہوتی ہے, وہ موبائل کی جو اسکرین ہے وہ انسان کو ان گندی فلموں تک لے کر جاتی ہے. تو موبائل فون کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت کم کر دیں, سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں, ریلز سے دور ہو جائیں. وہ ساری چیزیں جو ایک ٹریگر پوائنٹس ہوتی ہیں, جو ایک سبب بنتی ہیں ان گناہوں تک لے جانے کا, اس سبب سے آپ دور ہو جائیں. ساتویں چیز بہت ضروری ہے اس گناہ سے جان چھڑانے کے لیے کہ اس گناہ کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کریں. بہت سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور جب ان کی نفس ان کو ملامت کرتی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے. تو جسٹیفائی نہیں کریں, گناہ گناہ ہے. گناہ کو جب تک آپ گناہ سمجھیں گے, اس کے لیے شیم محسوس کریں گے, اس سے آپ گلٹ فیل کریں گے, تب تک کہ اس بات کا امکان باقی رہے گا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں. لیکن جب گناہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کا شیم بھی ختم ہو جاتا ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرنے لگیں اور اس کو آپ نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے, پھر اس کو چھوڑنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے اس گناہ کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک سبب وہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دیتے ہیں الگ الگ قسم کا. کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ کیونکہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر پاتی اس لیے مجھے مجبوری میں دیکھنا پڑتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے شادی نہیں کی اس وجہ سے مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے, شادی کی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. گناہ کو حلال مت کریے. دیکھیے حرام کو حرام کر کے, حرام سمجھ کر کے کرنے کا گناہ ہے, پر حرام کو حلال کر لینے کا گناہ بہت بڑا ہے. ایک کام آپ کر رہے ہیں حرام ہے, آپ کے دل میں احساس ہے کہ یہ حرام ہے, آپ توبہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ گناہ کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک حرام چیز کو آپ نے اپنے لیے حلال کر لیا. تو اس گناہ کو کبھی بھی جسٹیفائی مت کریے. آٹھویں چیز, جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریے. جہاد صرف دشمن سے لڑنے کا نام نہیں ہے, جہاد اپنی نفس سے لڑنے کا بھی نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کر لے جائے. باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے, اندر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. اور اندر کا دشمن کیا ہے, ہمارا نفس, ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں. یہ تمنائیں اگر بندہ ان کے پیچھے چلے گا تو یہ تمنائیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گی. تو اپنی نفس کو مارنا سیکھیے. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جب ولی عہد بنایا کہ میرے بعد تم خلیفہ بننے والے ہو, تو سب سے پہلی نصیحت کیا کی, فرمایا ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک, سب سے پہلے جس چیز سے میں تم کو ڈراتا ہوں وہ تمہاری اپنی نفس ہے. یہ نفس تمہاری بہت بڑی دشمن ہے, اس سے لڑنا سیکھیے. اپنی عرض کو کنٹرول کرنا سیکھیے, ہار مت جائیے. بہادر آدمی اپنے آپ کو اپنی نفس کے حوالے نہیں کرتا ہے بلکہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, کمزور لوگ کون سے ہوتے ہیں, جو اپنی نفس کے غلام ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اپنی نفس کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کی نفس اور ان کی خواہشات ان کو کنٹرول کر لی ہوتی ہے. طاقتور آدمی کون ہے, جو اپنی نفس کو کنٹرول کر لے, اپنے عرض اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے. اور ایسا ہے کہ ہم بہت ساری اپنی نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جا کر کے بینک میں ڈاکہ نہیں ڈال لیتے ہیں نا, آپ چوری نہیں کرتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں. صبر بہت ضروری ہے. صبر صرف اللہ تعالیٰ کی اقدار پر صبر کرنے کا نام نہیں ہے. صبر یہ بھی ہے کہ ایک چیز گناہ ہے اور اس گناہ کی طرف جانے کے لیے آپ اپنی نفس کو مار رہے ہیں, اور نفس کو مارنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر صبر کر رہے ہیں. صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. نویں چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس گناہ میں اس لیے ملوث ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حلال آپشن نہیں ہوتا, تو وقت پر شادی کر لیں. بہت سارے نوجوان کنوارے ہوتے ہیں, وہ شادی نہیں کر رہے تو اس قسم کی لتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. تو وقت پر شادی کریں. وقت پر شادی نہیں کرنا یعنی ہمارے دور میں اس گناہ کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. حالانکہ بہت سارے شادی شدہ لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے اس گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ کہ ان کے پاس کوئی حلال آپشن نہیں ہے. تو شریعت ایک طرف جہاں بندے کو حرام سے روکتی ہے, اس کو حلال کرنے کی طرف بھی ابھارتی ہے. تو وقت پر شادی کریں. بہت سارے ماہر نفسیات نے ایک بہت اچھا طریقہ بتایا ہے کہ جیسے ہی خیال ذہن میں آئے نا گندی فلم دیکھنے کا, فوراً یہ کریں کہ اس وقت فوراً نہ دیکھیں, ٹال دیں اس کو. جیسے شیطان ہم کو نیکیوں سے روکنے کے لیے کیا کرتا ہے, آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں, شیطان بعض مرتبہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اس آدمی کو اس نیکی سے روک نہیں سکتا, تو وہ اپنے ذہن میں ٹلواتا ہے, تصویف کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نیکی کر لینا, کل کر لینا, پرسوں کر لینا, اس طرح سے ٹلواتا ہے تاکہ آپ وہ نیکی نہ کر پائیں. تو شیطان کو اس کے ہی ہتھیار سے مات دیجیے کہ آپ گناہ کو بھی ٹالیں. فوراً جب خیال آیا, آپ اگر یہ سوچیں کہ نہیں دیکھنا ہے تو شاید آپ کنٹرول نہ کر پائے, تو آپ یہ کہیں ذہن میں یہ کہیں کہ میں آج نہیں کل دیکھوں گا, کل خیال ہے تو کل نہیں, میں پرسوں دیکھوں گا. اس طرح ٹالنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے اس گناہ سے بچ جائیں. یہ بہت سارے ماہر نفسیات نے یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے. اس طرح سے فری نہ رہیں.
اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں ملوث کریں. دماغ اگر اچھی چیزوں میں نہیں الجھے گا تو وہ گندی چیزوں کی طرف جائے گا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ لاک ڈاؤن میں جو پارن کنزیومنگ ہے وہ ڈبل ہو گئی تھی. کیوں ڈبل ہو گئی تھی؟ کہ لوگ فری ہو گئے. تو فری ٹائم جو ہے نا وہ اس میں شیطان انسان کے دماغ پر زیادہ حملہ کرتا ہے. اس لیے فری نہ رہیں, اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں ملوث کریں, اچھی عادتیں بنائیں, نئی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کریں. جیسے اگر کسی کی عادت یہ ہے کہ وہ رات کے وقت میں ہی پورنوگرافی دیکھنے کا عادی ہے تو رات میں جلدی سو جائے, موبائل اپنے آپ سے دور رکھ لے, بری صحبت کو چھوڑ دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں بری صحبت کی وجہ سے. اس کے نقصانات کا علم حاصل کریں, روزہ رکھیں. روزہ جو ہے نا وہ بہت ساری گناہوں سے بندے کو بچاتا ہے اور اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہم کو سکھاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے کنوارے لوگوں سے کہا کہ وہ روزہ رکھیں. آخری چیز یہ ہے 16ویں چیز کہ آپ جو ہے وہ اس انڈسٹری کی گندگی کو جانیں. یہ بہت گندی انڈسٹری ہے اور یہ باقاعدہ انڈسٹری ہے, یعنی کئی ملکوں کے بجٹ اتنے نہیں ہوتے ہیں, ٹریلینز آف ڈالر جو ہے نا وہ اس انڈسٹری کا ٹرن اوور ہے. تو آپ جب کسی گندی فلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ ہی کی ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ سپلائی ہو رہا ہے. یعنی پورن انڈسٹری اتنی گندی انڈسٹری ہے, اس کی وجہ سے کتنی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچ دیا جاتا ہے اور ان سے اس طرح کی غلطیاں کرائی جاتی ہیں. اسی طرح سے لوگوں کا جو موبائل ہیک کیا جاتا ہے. یہ آخری بات میں بول کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت سارے لوگ اپنے موبائل میں اس قسم کی اپنی پرائیویٹ ویڈیوز رکھتے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہے. خواتین کو, مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. خاص طور پہ میں نے اس طرح کے بہت سارے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کر رہا ہے اور اپنی بیوی سے وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی گندی فوٹو اور گندی ویڈیوز میرے پاس بھیجو. برہنہ اور نیوڈ ویڈیوز کا وہ مطالبہ کرتا ہے. عورت بعض مرتبہ باحیا ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ نہیں روک پاتی اپنے آپ کو, اپنے شوہر کے مطالبے کو پورا کرتی ہے. بہت سارے لوگ لائیو میں چیٹ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں. اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ موبائل میں نے پہلی بتائی کہ پرائیویسی نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے. ایسی موبائل ہیک کیے جاتے ہیں اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں حاصل کر کے, اور ان سب چیزوں کا پورن انڈسٹری میں, پورن ویب سائٹس پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو یہ چیزیں باقاعدہ پورن انڈسٹری میں بیچی جاتی ہیں. پرانے موبائل کا کاروبار کرنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں پرانے موبائل میں موبائل کے جو دوسرے موبائل کی جو ایکسیسریز ہوتے ہیں ان سے زیادہ قیمت اس کے ڈیٹا کی ہوتی ہے. اگر وہ لوگ, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی موبائل کو بیچتے ہوئے, لیکن بہت سارے لوگ اس ڈیٹا کو ریکور کرنا جانتے ہیں اور وہ پرانے موبائل سے ایسے ڈیٹا ریکور کرتے ہیں, ایسی پرائیویٹ ویڈیوز نکال کر کے اس کو باقاعدہ پورن ویب سائٹس پر بیچا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی مارنے کے لیے آگے بڑھے, پر اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا, کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کسی عورت کے, تمہاری ماں کے ساتھ یہ کیا جائے, یا تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا جائے, یا تمہاری بیوی کے ساتھ کیا جائے, تمہاری خالہ کے ساتھ کیا جائے, تمہاری پھوپھی کے ساتھ کیا جائے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی بھانجی ہے, پھوپھی ہے. اس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی. آدمی اگر غیرت مند ہے تو یہ سوچے کہ جو گندی تصویریں وہ دیکھ رہا ہے, ویڈیوز دیکھ رہا ہے, وہ عورت بھی کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی پھوپھی ہے. دوسروں کی عزتوں کو پامال کریں گے تو یہ پامالی آپ کے گھر تک بھی آئے گی. تو بہرحال یہ کچھ پریکٹیکل سولوشنز تھے جو اس معاملے میں دیے گئے. موضوع بہت وسیع ہے لیکن ایک پروگرام سے زیادہ ہم کو اس کو چلانا نہیں تھا, تو کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی بہن اس گناہ میں ملوث ہیں ان کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑا سا میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے عام طور پہ اس قسم کی موضوعات پر گفتگو کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مصلحت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو حیا کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے کچھ چیزوں پر گفتگو کرنی پڑتی ہے. خود میں بھی بہت کمفرٹیبل نہیں ہوں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے, لیکن کیونکہ ضرورت ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی, اور جو لوگ زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے, تو اس لیے میں نے بہت ہی اپنے طور پہ جتنی میں نے کوشش کی کچھ نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے. وقت ویسے ہمارا ختم ہو چکا ہے, لیکن میں 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے سکتا ہوں. ایڈ کروں؟ اچھا آپ نے ایڈ کر دیا ہے. یاور بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایکچولی میرے بیٹے کا نام یاور ہے, میں اس کی امی ہوں. جی 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 ہم لوگ فرمائیے تو بھائی. دین کا کام کرتے ہیں, لیکن
جی ہم لوگ ایک چھوٹے پیمانے پہ کولکتہ کے ایک عالم کی صحبت میں رہ کر ہم لوگ کام کرتے ہیں. ایک عالم کی جی جی رہنمائی میں مطلب ان سے ہم لوگ دین کا علم ہم لوگ حاصل کرتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے شاید کولکتہ سے میں ہوں. ان کا نام ہے جی محمد معروف سلفی. جی جی آپ ان کی مسجد میں کئی بار آئے بھی ہیں. جی جی تو ہم لوگ موضوع سے ایکچولی متعلق کوئی سوال ہو بہن عربی تو آپ کر لیں. نہیں نہیں کیا آپ کا سوال موضوع سے جی متعلق ہے؟ مطلب جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر اس سے متعلق جی ہے تو نہیں سوال کر لیں ایک بار. جی نہیں ہے شیخ میرا کیونکہ میں بہت لیٹ سے شامل ہوئی تھی. اچھا میں ٹھیک ہے، بہت پھر لیٹ آپ سے کسی اور شامل ہوئی اسٹریم تھی میں جا مجھے. کر کے کوئی سوال کر لیں. یہ ہمارا جو خاص ٹاپک ہے اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں میں. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور اسٹریم پر گفتگو ہوگی. دوسرے کون ہیں؟ ان کو ایڈ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں خیر وقت میں اللہ تعالیٰ حفظ جمال میں رکھا ہوگا. ہمیں آمین شیخ آمین. میں اس سمے سعودی میں ہوں. تو جیسے یہاں پہ ہمارے جو کپل ہیں وہ لوگ مطلب یہاں بیٹھ کے اپنا ان کو بھی جاگنا پڑتا ہے. 12 بج جاتا ہے. تو ہم تہجد میں مطلب کبھی ایسے اٹھتے 5 منٹ رہتا ہے یا پھر 7 منٹ رہتا ہے. میں پورا میرا 8 رکعت نہیں پڑھ پاتا ہوں. تو میں کیا بات تھوڑا دیکھیے یہ 8 ہمارا رکعت موضوع پڑھ جو ہے کے. نا آج کا وہ اس نماز سے متعلق نہیں ہے. ہمارے دکتور نسیم کی فقہی موضوع پر اسٹریم ہوتی ہے. آپ ان سے سوال کریں ان کے بارے میں. بس میں اتنا آپ کو بولوں گا کہ آپ تہجد کے بارے میں کسی سے سوال کریں تو آپ یہ مت بتائیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ تہجد کا عمل جو ہے نا وہ چھپانا اس میں زیادہ فضیلت ہے. تو اس کو چھپا کر کے رکھیں. آپ یہ کہیں کہ ایک بھائی کا یہ سوال ہے یا اگر ایسا مسئلہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. آپ کسی کو بتائیں نہیں کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں. ٹھیک، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، میرے خیال سے وقت بھی کافی ہو گیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے منگل کو 10:30 سے 11:30 یہ ہماری اسٹریم چلتی ہے. تو ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ حاضر ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. زیادہ تر ایسے موضوعات ہمارے آئیں گے جو بہت حساس قسم کے ہیں اور ہماری جو نئی جنریشن ہے نوجوانوں کی ان سے ان کا تعلق ہے. اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.